السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سبحان، اور آج ہم موجود ہیں ایک ایسے بد نصیب باپ کے گھر کے باہر جس سے اللہ پاک نے 4 چاند جیسے بیٹے نوازے، لیکن آج اس کے پاس صرف 3 بیٹے موجود ہیں۔ ان میں سے 2 اسی موضع نشے کی لعنت میں گرفتار ہیں کہ جس میں مبتلا ہو کر اس باپ نے اپنے دو ہیرے جیسے بیٹے کھو دیے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ہیروئن کے نشے کی، جس میں ان کے ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 4 بیٹے مبتلا کر دیے گئے۔ یہ کر دیے گئے کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ میں ان بزرگ سے بات کر کے مزید آگاہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کریے گا کہ آخر ان میں ایسی کون سی کیا وجہ تھی، کہ کسی سے کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو انہوں نے ہیروئن کے نشے کے اوپر لگا دیا گیا یا لگ گئے۔ یہ ہم ان سے بات کر کے جانیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں تو ناظرین، اب ہم ان کے گھر میں موجود ہیں، تو بات کرتے ہیں جناب محترم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے ایک نہیں بلکہ 4 بیٹے اسی طریقے سے ایک ایک کرتے ہیروئن جو نشہ ہے اس کے اندر کیسے، مطلب کس طریقے سے پڑے، اور کیا وجہ تھی اس کے اندر، کہ کسی سے آپ کی دشمنی تھی جنہوں نے آپ کے بیٹوں کو لگایا ان کام پر، یا کچھ اور وجہ تھی؟ ہمیں ذرا آگاہ کریے ہمیں اس چیز سے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس کے اندر لگا، تو کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے اپنے ساتھ ان کو ملا لیا۔ تو ہمیں تو ذرا سی بھی خبر نہیں ہوئی، خبر ہوتی تو ہم فوری طور پہ اس کا بندوبست کرتے۔ تو اس میں یہ تھے، اب یہ سگے بھائی ہیں چاروں، تو ایک جو لگا تو پھر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ایک ساتھ تھا ان کا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، اسی طرح جو ہے نا چاروں کے چاروں اس میں ملوث ہو گئے۔ تو کیا آپ نے ان کے علاج کرانے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے اپنی طرف سے نا بے انتہا کوشش کی۔ سب سے پہلی بات، جو انسان اس لت کے اندر لگ جاتا ہے نا، تو اس کو علاج کے اگر اس کو مشورہ دیا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلی بات وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا ہے، علاج کی طرف۔ ان کو جو ہے نا زبردستی لے جانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ زبردستی نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے ہم نے زبردستی بھی کری، ہر چیز کری، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ آپ کے بیٹے کتنے سال اور کس عمر سے اس ہیروئن کے نشے کے عادی ہیں؟ تقریباً یوں سمجھ لو کہ ان کو کم از کم 10 سال ہو گئے۔ 10 سال سے دھیرے دھیرے جو ہے نا ایک اسٹارٹ ہوا، کرتے کراتے چار کے چاروں اس میں ملوث ہو گئے۔ آپ کے جن 2 بیٹوں کی موت ہوئی، کیا وہ بھی اس وجہ سے ہی ہوئی تھی، اسی نشے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ ہاں بالکل، اسی نشے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جو انسان اس کو اپنا لیتا ہے وہ دن بدن نیچے کو ہی جاتا ہے، نیچے کو جاتا ہے۔ دھیرے اس کی صحت گرتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ میری تمام جتنے بھی دوسرے بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کے برابر ہیں۔ میں ان کے والدین سے کہوں گا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو نا 24 گھنٹے ان کا خیال رکھیں، کہیں ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں تاکہ یہ بھی کسی ایسی لت کے اندر ملوث ہو۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی عمر رسیدہ لگ رہے ہیں، آپ کی کیا عمر ہے؟ میری 1955 کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 1955 کے حساب سے اس وقت میری عمر اللہ پاک کے فضل و کرم سے بنتی ہے 67۔ اب آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی جو باقی جو 2 بیٹے بچے ہیں، کیا انہیں بچایا جائے اور آپ کی مالی امداد کی جائے؟ ہاں، میری جو نا مالی امداد کی جائے تاکہ میں اس سے جو 2 بیٹے ہیں نا ان کو تو کم از کم بچا سکوں، تاکہ وہ بھی اسی طرح نشے کی لت کے اندر ہی نہ مطلب کہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو بس یہی ہے کہ تاکہ وہ کم از کم وہ تو بچ جائیں، لیکن زندگی موت اللہ کی ذات پاک کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب اس ہر انسان کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ اس نے چلے جانا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ لیکن کوشش میری یہی ہوگی
کہ جو مدد کی جائے گی اس سے میں تھوڑا گھر کو سنواروں، بچوں کو سنوار لوں، جب تک چند دن میری زندگی ہے تاکہ میں ان کے لیے کچھ کر لوں۔ اور اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا کرایہ، باقی اخراجات، دوائی وغیرہ، یہ کہاں سے کیسے پوری ہوتی ہے؟ گھر کے اخراجات جو ہیں وہ میں ایک جگہ پہ چوکی دار کی نوکری کرتا ہوں، اور وہاں سے مجھے 15,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ 15,000 میں سے تقریباً 11، 11.5، 12,000 تک پہ جو ہے رینٹ کا مکان ہے، اس کے اندر بجلی کا بل وغیرہ اور رینٹ جو نا ہمارا چلا جاتا ہے۔ بقایا جتنے پیسے بنتے آپ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے بنتے، اس سے نہ تو مہینہ گزرتا ہے تو نہ ہی کچھ انسان اس سے کر سکتا ہے۔ لیکن میرے گھر کے حالات جو ہے نا اللہ کی ذات پاک جو ہے نا وہ چلا رہی ہے، یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بے شک۔ یہ سب اللہ کی ذات پاک جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ ہاں، آیا کہ محلے دار ہو یا کسی دور کے رشتہ دار ہو، تقریباً رشتہ داروں میں سے تو کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا، تو لہذا دوسرے لوگ جو ہے نا وہ جو جان پہچان والے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے تو ان میں سے کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتا ہے، ورنہ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے اہل علاقہ اور باقی کسی رشتہ داروں نے آپ کی مالی مدد کرنے کی کیا کوئی کوشش نہیں کی؟ تقریباً ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے، تو رشتہ داروں میں سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی مطلب مدد وغیرہ کرے، بس ہر کوئی اپنے گھر کے اندر پورا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے بزرگ کی بات سنی، یقیناً دل ہلا دینے والی کہانی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ وغیرہ حضرات سے میں ایک گزارش ہے کہ اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے۔ یہ بیچارے بزرگ اکیلے، جو بیٹے تھے بجائے ان کا سہارا بننے کے خود ان پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اب ان کا نہ کوئی والی ہے نہ کوئی وارث۔ تو آپ سب سے میری اپیل ہے، ان بوڑھے اور بیمار مجبور باپ کی مدد کی جائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ آپ کا اپنا سبحان۔